اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی۔ حاشیہ نمبر 109۔ بنی اسرائیل کو پھر اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اقوام عالم پر فوقیت و فضیلت دی گئی، تو اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی اور شکر گزاری کا حق ادا کرتے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول ہوگا، اور نہ کسی کو شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ حاشیہ نمبر 110۔ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آج موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر لیں، دعوت حق کو قبول کر کے اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ آخرت میں ان کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ وہاں نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ وہاں تو صرف شرک سے پاک ایمان اور صحیح عمل کی قدر و قیمت ہوگی۔ یہ مضمون اس سے پہلے آیت نمبر 48 میں آ چکا ہے، اور وہاں بھی اس کی تشریح کر دی گئی تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمین۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں انسانوں کا امام یعنی پیشوا بنا دیا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 111۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو قرآن میں بکثرت مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ بلا شبہ ان میں ایمان والوں کے لیے بیش بہا نصیحت و سبق ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو منصب امامت عطا ہوا، جو بلند مرتبہ ملا، وہ رب کی مخلصانہ اطاعت و فرما برداری اور رائے حق میں بے دریغ قربانیوں کا صلہ تھا۔ باپ اور قوم کو کھلی دعوت دینے بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 74 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52، اور طاغوت کا کھل کر رد کرنے بحوالہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54 کے واقعات ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ عراق، شام، فلسطین اور عرب کے دیگر علاقوں میں دین کی تبلیغ میں آپ علیہ السلام نے شدید مصائب و آلام اور مشقتیں برداشت کی، مخالفتیں اور اذیتیں سہیں، اپنے ہی ہم وطنوں کے ہاتھوں آگ میں ڈالے گئے، اور بالآخر قوم کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرنا پڑی۔ آپ علیہ السلام تمام مراحل میں ثابت قدم رہے، اور پھر اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو گئے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو شدید ترین آزمائشوں میں صبر اور عزم و استقامت اور تسلیم و رضا کا اعلیٰ ترین پیکر ثابت کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قربانی کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا گیا، اور ان کے رب نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ فضیلت کا مقام ہے کہ بعد میں انبیاء علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہوتے رہے۔ حاشیہ نمبر 112۔ لیکن یہاں ایک اصولی بات بیان کر کے ہر قسم کی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا۔ بتا دیا گیا کہ منصب امامت و قیادت کسی بھی طرح نسلی یا نسبی نہیں کہ نبی زادہ نبی ہو اور امام زادہ امام بنے۔ اس کا دار و مدار تو صرف اور صرف ایمان و اخلاص اور رائے حق میں عزم و استقامت پر ہے، ورنہ کفر و شرک اور نافرمانی کی روش اختیار کرنے والے خواہ کسی بھی نبی سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہ ہوگا،
وہ تو اللہ کے عذاب ہی کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اصولی وضاحت کرا کے اہل کتاب اور مشرکین عرب کی بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو صلاۃ ادا کرنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حاشیہ نمبر 113۔ بیت اللہ اسلام کا قدیم ترین مرکز ہے، جس کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں دوبارہ تعمیر کرایا گیا تاکہ وہاں خالص اللہ کی عبادت ہو، اور حکم دیا گیا کہ اس کو طواف و صلاح وغیرہ کے لیے پاک رکھا جائے۔ گھر بار چھوڑ کر دور دراز علاقوں سے لوگ حج و عمرہ کے لیے آئیں، اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر ہوں اور ایمان کی تازگی سے قلب و ذہن کو سکون ملے اور آخرت کی یاد تازہ ہو۔ بحوالہ سورۃ الحج آیات 26 تا 28۔ اور اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے مسلم قوم کی اجتماعیت پروان چڑھے۔ بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ اور امن کی جگہ بنایا گیا۔ مثابہ سے مراد بار بار آنے کی جگہ، یعنی ایک دفعہ حج سے واپس جا کر پھر آنے کے دل میں لگن رہتی ہے۔ یہ اس گھر کی امتیازی شان ہے جو ہمیشہ ہی برقرار رہی ہے۔ جاہلیت کے معاشرے اور مختلف فتنوں کے ادوار میں بھی حدود حرم میں قتال اور خون ریزی کو حرام سمجھا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 114۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تعمیر کعبہ کے دوران جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر رکھ دیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ طواف کے 7 چکر مکمل کر کے اس مقام کو درمیان میں کر کے 2 رکعات صلاۃ ادا کی جاتی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الحج۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھل اور میوے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑے عرصے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اس کو بے بسی کے ساتھ جہنم کے عذاب میں ڈال دوں گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ حاشیہ نمبر 115۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد بستی میں بسنے والوں کے لیے کی تھی۔ یہ بستی کے لیے امن اور اس کے باشندوں کے لیے رزق کی دعا تھی۔ ایسے ہی دعا کا سورہ ابراہیم میں بھی ذکر ہے جو اس موقع پر کی گئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ پھر کافی دور جا کر اس طرف رخ کر کے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ بحوالہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ اس دعا میں بستی کو امن کی جگہ بنانے اور آل ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بچانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ دعا صحیح معنوں میں ایک سلیم القلب اور منیب بندے کے جذبات و احساسات کی سچی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے خلیل کے دل میں بشریت کے تحت جتنا اپنے بیوی اور بچوں کا خیال ہے، اس سے زیادہ اللہ کے دین کا درد اور بنی نوع انسان کی ہدایت کا خیال و احساس ہے۔ اسی کا اظہار اس آیت اور اگلی آیات کے الفاظ میں ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی یعنی مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے امن و امان طلب کیا اور وہاں کے باشندوں میں سے ایمان والوں ہی کے لیے رزق، پھلوں اور میووں کی درخواست کی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام اور خلیل کا ہر کام اللہ کی منشا اور پسند کے مطابق ہوتا ہے، چنانچہ نافرمانوں اور کافروں کے لیے دعا کرنے سے بھی گریز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حلم اور عفو درگزر کی شان ایسی اعلیٰ اور ارفع ہے کہ باغیوں اور سرکشوں کے لیے بھی رزق کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ بستی امن و سکون کا گہوارہ بنی رہی، وہاں رزق کی بھی فراوانی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، تو ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 116۔ تسلیم و رضا اور صبر و وفا کے پیکر اللہ کی خلیل ابراہیم علیہ السلام کی تو ساری زندگی مالک حقیقی کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی راہ میں مصائب و قربانیوں میں گزری۔ اب اس کے حکم کی بجا آوری میں باپ اور بیٹا علیہم السلام بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف ہیں، تو اپنے رب سے قربت کے ان انتہائی قیمتی لمحات میں دعاؤں کی قبولیت کے قیمتی موقع سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن سب سے پہلے انتہائی عجز و اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں کی گئی کوششوں اور اعمال کی قبولیت کی درخواست کی گئی ہے، اس بھرپور یقین کے ساتھ کہ وہ براہ راست دعاؤں کا سننے والا اور تمام کاموں کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ساری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دینے کے باوجود غرور اور تکبر کا شائبہ تک نہیں، بلکہ عجز و انکسار کے ساتھ عدم قبولیت کا بھی کھٹکا ہے۔ چنانچہ پہلے قبولیت دعا کی التجا ہے۔ رحمان کے خلیل کی کیا شان ہے، یہی تو رحمان کو مطلوب ہے۔ سورہ مومنون میں بتایا گیا کہ اللہ کے منیب اور متقی بندے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی دلوں میں جواب دہی کا خوف رہتا ہے۔ بحوالہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی ایک مسلم امت بنا دے، ہمیں اپنی اطاعت کے طریقے سکھانا اور ہماری توبہ قبول فرمانا، بلا شبہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 117۔ باپ اور بیٹا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کے مسلم بن جانے کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی جامع اور وسیع المفہوم دعا ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ کا مسلم یعنی مطیع فرمان بن کر زندگی گزار لینا ہی مومن کی معراج ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بلند مراتب کا تو کہنا ہی کیا، دیگر صالح مومنین بھی اگر اطاعت کی اس معیار پر پورے اتریں تو انعام پانے والوں میں شامل ہوں۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ اگلی آیت میں بھی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اسی نصیحت کا ذکر ہے کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر ایک مسلم کی حیثیت سے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی اس بات پر زور دیا گیا کہ موت آئے تو ایک مسلم کی حیثیت سے ہی آئے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس دعا نے کہ میری نسل کو بھی ایک مسلم امت بنا دینا فرقہ پرستی اور گروہ بندی کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی، اور اس بات کی کوئی بھی گنجائش نہ چھوڑی گئی کہ کوئی اپنے آپ کو یہودی کہے یا نصرانی، اور جو بھی گروہ بندی کا شکار ہو وہ گویا ملت ابراہیمی سے خارج ہو گیا۔ پھر دین اسلام اختیار کرنے والوں کو زندگی گزارنے کے لیے شاعر اسلام یعنی اللہ کے پسندیدہ طریقوں کی بھی ضرورت ہے، چنانچہ اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اس طرح یہ ہدایت کے سچے طلبگاروں کے لیے ایک مفید اور مکمل دعا ہے اور حقیقی معنوں میں ان کی اخروی فلاح کی ضمانت ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت
أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، بے شک تو زبردست اور بے انتہا حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 118۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی 7 دعائیں مذکور ہیں۔ ان میں یہ آخری دعا دعائے بعثت ہے۔ اس میں مستقبل کی ایک مسلم قوم کے قیام اور رہنمائی کے لیے نہایت ہی جامع منصوبہ اور پروگرام نظر آ رہا ہے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ دعا تو خود مطلوب و مقصود رب ہے، جو الفاظ کی شکل میں اس کے خلیل کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں آیات بعثت میں اس دعا سے عین مماثلت اور مطابقت ہے، بلکہ یہ آیات بعثت اس دعا کی مقبولیت کا اعلان ہے، جس سے اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے۔ الغرض اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اسی قوم میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، رشد و ہدایت کا چشمہ پھوٹ پڑا، عرب کی خشک و سنگلاخ زمین نے اس کی پذیرائی کی، کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت سے ایمان والوں کے قلب و ذہن کی تربیت و اصلاح ہوئی اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کر کے ان ہاتھوں سے تاریخ انسانی کا ایک شاندار باب رقم کرا دیا گیا۔ الحمد للہ العزیز الحکیم۔